الحمد لله نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال الله تعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الكمال ويا أكمل البشر. من وجهك الكريم لقد أكرم القمر. بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر. بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر. بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر. اور خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں، خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں. قلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں. اور قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر. قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں. گرامی قدر علماء کرام، جناب ناظم اعلیٰ منہاج القرآن انٹرنیشنل، ناظم اعلیٰ نظام المدارس علامہ ڈاکٹر میر اسد اکبر صاحب، علماء کونسل کے علماء، منتظمین اور معزز حاضرین، خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہم پر یہ ہے کہ آج اس بزم میں ہم ہیں، ہم میں سے اکثر کو اس کی عظمت و شان اور اس کے تقدیسی پس منظر کا اندازہ نہیں ہے. اس کا ظاہری پہلو آپ کے سامنے اگر میں رکھوں تو وہ یہ ہے کہ آج آپ خواتین و حضرات، علماء جس بزم میں بیٹھے ہیں، اس بزم کا انعقاد اور اس کا اہتمام اور انصرام یہ سارے کا سارا دیار مصطفیٰ اور دیار صدیق اکبر میں بیٹھ کر طے ہو. اور حضرت شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت ان کو صحت عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا کرے اور ان کا سایہ عالم اسلام پہ سلامت رکھے. تقریباً 3.5 گھنٹے مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ان کے ساتھ حاضر رہا اور ذکر صدیق اکبر ہوتا. مختلف امور زیر بحث آئے لیکن مرکزی نقطہ ذکر یار غار. میں نے یہ کتاب جو ابھی آپ کو اعلان کیا گیا، شان یار غار بزبان حیدر کرار، یہ وہیں پر مدینہ طیبہ میں جو وہ مدینہ جو بارگاہ صدیقیت بھی ہے، وہ گنبد خضرا، وہ جالی، وہ مواجہ، کسی تقریر کی ضرورت نہیں، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی آپ کو یوٹیوب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی جامع اور مفتی اور کسی معلم کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہوں اور دل کام کر رہا ہو اور آپ کو پتا ہو گنبد خضرا کیا ہے اور گنبد خضرا کے سائے میں کون کون ہے،
محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں. امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام مجھے یاد آ گئے یہ بات کرتے ہوئے، ہمیشہ یاد آ جاتا. جب بھی یہ بات کرتا ہوں الحمدللہ 99% وہ ہمیشہ میرے حافظے میں ان کا فیض، ان کا نور، ان کی روحانیت تازہ ہو جاتی ہے. کئی بار میں دامن کو بوسہ دے لیتا ہوں، کئی بار دیکھتا ہوں کہ ماحول ایسا نہیں تو میں سلام کر کے آگے گزر جاتا ہوں. آپ اپنے جد کریم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے تھے، مدینہ منورہ کی اس گلی جو اصل میں مصطفیٰ کی گلی ہے، وہاں اپنے نانا جان کے روضہ پاک کا نظارہ فرما رہے تھے کہ وہ ایک شخص گزر رہا تھا. اسے پتا تھا کہ یہ کون ہے. تو اس نے کہا کہ اے امام، اے ابن رسول، اے ابن علی، اے ابن حسین، یہ بتائیے کہ بارگاہ رسالت میں شیخین یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا مقام کیا تھا؟ کس سے پوچھا؟ علی کے پوتے سے، حسین کے بیٹے سے، اور امام وقت سے جو ظاہر و باطن کا امام ہے. تو آپ نے اس کو، ظاہر ہے آپ چاہتے تو وہاں پر دریا بہا دیتے علوم کے، فضائل کے، معارف کے. آپ نے بس اسے کندھوں سے پکڑا اور اس کا رخ روضہ پاک کی طرف کر کے فرمایا آنکھیں کھول کے دیکھ، یہی مقام تھا جو ہے اور نظر آ رہا. بھائی باقیوں کی اپنی جالی، اپنے گنبد ہیں، یہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہم گنبد ہیں، ہم روضہ ہیں، ہم جالی ہیں، ہم مواجہ. اس سے بڑھ کے کوئی کیا بتائے کہ یہ کون ہے. یہ ریکارڈڈ ہے، یہ باتیں ریکارڈڈ ہے، حدیث ترمذی شریف میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فزیکلی، اور یہ معمول تھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بلایا، دونوں کو وزیر فرمایا، دونوں میرے وزیر ہیں، زمینوں میں 2 وزیر، 2 آسمانوں میں وزیر، اور ان 2 کے الگ سے فضائل و مناقب محدثین نے باندھے. تو آقا کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر کو دائیں بازو میں یوں لیا اور بائیں طرف فاروق اعظم کو لیا، اور مدینے کے چوراہے میں آپ جلوہ فروز ہوئے اور لوگوں کو آواز دے کے متوجہ کیا. جب لوگوں نے دیکھا تو فرمایا لوگوں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، دیکھ لو ہم تینوں قیامت کے دن میدان حشر میں اسی طرح چلے. تو نواسہ رسول نے بھی اسی پیرائے میں تعارف اس شخص کو پیش کیا کہ اگر صرف آنکھیں کام کرتی ہوں، دل چل رہے ہوں، تو شیخین کا مقام و مرتبہ تو فزیکل ہے، وہ تو آج بھی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا جو بھی امتی بارگاہ رسالت میں جاتا ہے تو وہ مواجہ شریف پہ آپ کی خدمت میں سلام کر کے گزر نہیں سکتا جب تک یار غار کو سیلیوٹ اور ٹریبیوٹ پیش نہ کرے. اس میں بڑے اسرار ہیں، میں ادھر جانا نہیں چاہتا جو رفاق کا میدان ہے. اگر امام عبدالوہاب شعرانی کی زبان میں میں بولوں تو میں اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں گا. میں صرف آج گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کسی کتاب کے حوالے سے، اور یہی موضوع مجھے عطا ہوا کہ اسی پہ آپ گفتگو کریں گے، یعنی شان یار غار بزبان حیدر کرار. زبان کس کی ہے؟ انا مدینۃ العلم ولی بابھا، جس پر منبر بھی ناز کرتا ہے، محراب بھی ناز کرتی ہے، علم بھی ناز کرتا ہے، اسلام و ایمان بھی ناز کرتا ہے. اور جو قرآن کی تفسیر پہ آ جائے تو ابن عباس جیسے وجد میں آ جاؤ. وہ ہستی، وہ ذات پاک جس نے صاحب قرآن کے سینے سے قرآن لیا،
علماء کرام، یہ اس وقت میں جس سٹیج پہ کھڑا ہوں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہستیاں کتابوں اور عبارتوں سے سمجھ آنے والی نہیں ہیں۔ جب تاریخی نہیں ہے تو پھر ساتھی سے رجوع کیجئے۔ جب ہم شخصیات کو قرآنی کہتے ہیں تو اٹ مینس کہ یہ الوہی مضامین و مفاہیم کے لوگ ہیں، یہ وہ خلق ہے جو خالق کا موضوع علم ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ قرآنی ہے اور مان لیا اور ہم ایمان لے آئے اور قرآن کی نصوص ہیں اس پر، اس میں سے ایک میں نے آیت پڑھی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو یہ رجسٹرڈ اور ریکارڈڈ ٹائٹلز ہیں قرآن کے دیے ہوئے۔ اور سورہ فاتحہ سے پوچھیں تو سورہ فاتحہ بتاتی ہے انعمت علیہم، یعنی جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا، تو امام ابن کثیر نے اس کے تحت تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اے اللہ مجھے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے راستے پہ چلا۔ انعمت علیہم کی پہلی تفسیر یہ لوگ ہیں۔ کیوں بھلا؟ یہ اس لیے کہا، یعنی اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ حضرت مفتی صاحب امام ابن کثیر نے عجیب بات کر دی ہے، اور ابن کثیر وہ شخص ہے جس کو امت کا قلیل نہیں کثیر مانتا، جو صرف اجمیوں کا محبوب نہیں ہے، جس کا ریفرنس حرمین کے ممبر پہ بھی دیا جاتا ہے اور حرمین کی یونیورسٹیوں میں بھی سند سمجھا جاتا ہے۔ ابن کثیر نے لکھا کہ صراط مستقیم تو خود محمد مصطفیٰ ہے۔ تو گویا من النبیین جو ہے وہ مستثنا ہو گیا، اب صراط مستقیم کا فیض اور انعمت علیہم کا لنگر شروع ہی صدیقیت سے ہوگا۔ اور جو قرآن نے ترتیب دی ہے، قرآن کی ترتیب بتا رہی ہے کہ نبوت کے بعد آفیشلی صدیقیت ہوتی ہے، آفیشلی۔ اور حدیث صحیحہ میں بھی یہی ترتیب بخاری مسلم صحاح میں متعدد طرق و اسناد سے آئی کہ جب بھی احد شریف پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور صدیق اکبر ساتھ، فاروق اعظم ساتھ، علی المرتضیٰ ساتھ، عثمان غنی ساتھ، تو احد وجد میں آیا۔ اے لوگو، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے سامنے پتھر ریسپونڈ کرتا ہے۔ آپ ان کی محفل میں نوٹ ریسپونڈنگ بیٹھے ہوں تو یہ شرم کا بات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ پنجتالیس سوا لاکھ، نعرہ حیدری، آپ کو جو آج نعرہ دیا ہے نا وہ نعرہ صدیق گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی۔ یہ اسٹیج سے جو آپ کو نعرہ دیا گیا ہے نا وہ ہے نعرہ صدیقیہ۔ آج کا آفیشل نعرہ کیا ہے؟ نعرہ صدیقیہ، یا نعرہ صدیقیہ، یا صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، یا صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر۔ اور یہ نعرہ وہ ہے جو حیدر کرار نے دیا ہے، ممبر سے دیا ہے، قسم کھا کے دیا اور آیت پڑھ کے دیا۔ میرا عقیدہ اور امام محمد الباقر کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے بغیر نعرہ حیدری قبول ہی نہیں۔ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا، میں پیچھے آئے میں اہل بیت سے سٹیمپ لگوا کے بیٹھا ہوں۔ وہ صاحب کہتے ہیں آپ کون سے اتھارٹی بھائی؟ کہ میں قرآن کی نص پیش کر رہا ہوں، حدیث کی سند پیش کر رہا ہوں، لیکن امام پیچھے ہیں۔ علی کی اولاد، علی کے بیٹے، آل رسول، اتھارٹیز، امام زین العابدین کا بیٹا امام جعفر الصادق کے والد گرامی،
اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے امام جعفر الصادق نواسے ہیں صدیق اکبر کے، اور وہ مبلغ و پرچارک ہیں اس نعرے کے کہ ولدنی الصدیق مرتین، کہتے ہیں علی کا تو میں ایک نسبت سے بیٹا ہوں، ابو بکر کا 2 بار بیٹا ہوں۔ اور یہ کتب اہل تشیع میں بھی یہ قول موجود ہے، کتب اہل تسنن میں بھی موجود ہے، دونوں طرف موجود ہے، لیکن آپ پر واجب تھا کہ اس کو ہائی لائٹ کرتے۔ ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں نہ ہو امام کا قول، میں تو نقشبندی ہوں، اور نقشبندی کا ترجمہ ہوتا ہے جعفری، آفیشلی جعفری۔ آج دفعہ بیٹا بھی بھول جاتا ہے لیکن مرید نہیں بھولتا، بیٹا صاحب زیادہ ہوتا ہے تو پتہ ہے میرے ابو جی بیٹھے ہیں میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن جو مرید ہوتا ہے وہ وہاں ہو یا یہاں اسے پتہ ہے یہ میرا مرشد ہے۔ تو امام جعفر الصادق نے کہا ہے ولدنی الصدیق مرتین، اور امام شمس الدین ذہبی نے ان کے تعارف میں لکھا ہے علوی الاب بکری الام، آپ کی طرف سے علوی، ماں کی طرف سے صدیقی ہے امام جعفر الصادق۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سورس ہیں، وہ واسطہ ہیں۔ میں ایک جملہ عرض کروں جو صاحب روح المعانی نے لکھا ہے، اور میرا خیال ہے اگر آج ہم کچھ بھی نہ کریں نا، یہ صرف جملہ دلوں میں اتار لیں تو کل کائنات صدیقیت اس میں بند ہے۔ یہ میں پیش اس لیے کر رہا ہوں کہ جبریل امین بھی آ جائیں تو صدیق اکبر کی شان میں بیان کر سکتے۔ یہ بڑے میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، بڑے دھیان سے کہہ رہا ہوں۔ صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ جو تعلق اللہ کو اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، پوری کائنات مخلوق ایک طرف، سارے نبی رسول فرشتے بزرگ اولیاء ایک طرف، اور اللہ کا حبیب ایک طرف، وہی تعلق اللہ کے حبیب کو صدیق اکبر سے۔ یہ کلائمیکس ہے، اب آپ اس کو کھولتے جائیں آگے، یہ کتابوں اور عبارتوں سے سمجھ آنے والی بات نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو صدیقیت کے سمندر میں غوطہ زن ہونا پڑتا ہے۔ اس کے لیے 2 ہستیاں واسطہ ہیں، ان میں سے آپ کسی کا دامن تھام لیں تو وہ آپ کو صدیق اکبر تک پہنچا۔ ایک ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو کہتے ہیں یا لیتنی کنت شعر صدر ابا بکر، یہ ان کی انتہا، یہ ان کی معرفت صدیقیت کا کلائمیکس ہے۔ پہلے مقابلے بھی کیے، سارے پہلو، سارے زاویے، سارے اینگل چھان پھٹک کے، پھر وہ عمر جس کے لیے نبوت کے سٹیٹس کا اعلان ہوا ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اس ہستی کا معرفت صدیقیت یہ ہے کہ میں سرنڈر کر رہا ہوں یہ کہہ کر کہ کاش میں عمر بن خطاب نہ ہوتا، میں ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا۔ سیدنا بلال آئے، مجلس تھی، کہا کیا موضوع ہے؟ انہوں نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ بلال کی شان مؤذن رسول ہے، اور حضور نے اس کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا ہے، اور خود اپنی جیب سے ابو بکر صدیق کو کہا کہ میرا بھی حصہ ڈالنا جب بلال کو خریدنا چاہو۔ لوگ کہہ رہے ہیں بلال کی شان ابو بکر صدیق سے بڑھ گئی ہے، تو بلال حیرت سے تعجب انگیز انداز سے ہنسے اور فرمایا حل انا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، کہا لوگوں تمہیں بلال کا بھی تعارف ہی نہیں ہے، پورے کا پورا بلال ابو بکر صدیق کے نامہ اعمال کی ایک نیکی ہے۔ لوگوں جس کے نامہ اعمال میں ایک نقطہ بلال ہے، تو وہ ابو بکر پھر علی کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ کبھی آپ نے اس مجلس میں علماء سے جتنی آیتیں بھی سنی ہیں، کبھی ہر بڑی تفسیر آپ نکالیں، ابن جریر
تبری سے روح المعانی اور تفسیر بصری تک آئیں تو یہ دونوں آیتیں، جس میں سے ایک میں نے پڑھی سورہ زمر کی آیت 33 اور سورہ توبہ کی آیت جو سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے، دونوں کی تفسیر سب سے پہلے جس ہستی نے کی ہے وہ باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر، امام ابن عساکر اور دیگر بڑے محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس آیت پہ جو شروع ہو رہی ہے نا، ہم اصل میں بیچ میں پڑھ لیتے ہیں یہ آیت، ایک تو پوری پڑھیں ہمیشہ اگر سمجھ نہیں پا، پوری پڑھیں، اس کا ایک سیاق و سباق ہے، اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، یہ یہاں سے شروع جملہ شرطیہ، اگر تم نے میرے محبوب کی مدد نہ کی، اب ذرا بڑے توجہ سے سمجھ لیں، اس آیت کو ہی سمجھ لیں تو بھی بڑی معرفت کا لنگر ملتا ہے صدیق اکبر کی بات۔ اس آیت کو پورا ایک بندہ سمجھ لے، اس ایک ہی آیت کافی ہے، وہ باقی ساری زندگی حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتا رہے گا، تو اس ایک آیت کو سمجھ لے کہ صدیقیت یہ، اور یہ صدیقیت بھی نہیں ہے، یہ تو رئیس الصدیقین ہے۔ یہ امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں پچھلی امتوں میں بھی جتنے صدیق گزرے ہیں وہ سب کے امام ابو بکر صدیق، جیسے حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، یہ امام الصدیقین ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا ہے جو وہ، اور یہ تفسیر فرما رہے ہیں سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں یہاں رب کریم نے فرمایا اگر تم نے مدد نہ کی نا تو تمہیں پتہ ہے اللہ نے تو اپنے محبوب کی مدد کی تھی۔ یہ بڑے توجہ سے بڑا باریک اور لطیف مقام ہے یہ قرآن کا۔ یہاں فقط نصرہ اللہ کی تفسیر اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں کہ ابو بکر صدیق جو ہے یہ صرف صحابی نہیں ہے، یہ مور دین صحابی ہے، یہ صرف صدیق نہیں ہے، یہ مور دین صدیق ہے۔ یہ اس آیت سے قرآن کی آپ سمجھئے، فقط نصرہ اللہ کی تفسیر کر رہے ہیں کیا؟ بلکہ قرآن خود ہی کر رہا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا اذ اخرجہ الذین کفروا، اللہ نے اس کی مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو نکالا تھا، اور اللہ نے کیسے مدد کی تھی؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ تو یہاں قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ نے صدیق اکبر کو اپنا قائم مقام فرمایا کہ وہ جو کچھ ابو بکر صدیق کر رہا تھا اصل میں اللہ کر رہا تھا، اور اللہ کے قائم مقام تھا اس وقت ابو بکر صدیق، اس لیے اس کا انتخاب ہوا تھا، انتخاب ہوا تھا کہ آپ ٹھہر جائیں، آپ نے نہیں ابھی جانا، اور بستر دیا شیر خدا علی المرتضی کو، اور بستر والا دیا یار غار و مزار۔ یہ نکتہ سمجھیے، جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی اس رات آن ڈیوٹی ہیں، وہ اپنے منصب و مشن پہ ہیں، اور وہاں وہ بھی قائم مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بستر پر قائم مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ سفر میں ہجرت میں قائم مقام ہے خود اللہ رب العزت کے۔ اور یہ میں ابھی ادھر ادھر کہیں بھی نہیں جا رہا، کوئی حاشیہ نہیں، کوئی تفسیر نہیں، یہ متن قرآن ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور تفسیر کر رہے ہیں سیدنا علی المرتضی، اور فرماتے ہیں یہاں پر باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں اللہ نے روئے زمین کے ہر شخص پر عتاب کیا ہے سوائے صدیق اکبر کے، اس لیے کہ اللہ رب کائنات جل مجدہ نے یہاں پر عبداللہ بن عثمان ابی قحافہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا ہوا ہے، اور وہ قائم مقامی کی حد کیا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جبکہ وہ غار میں تھے۔ اب یہاں کبھی آپ تفصیل میں جائیں، تفاسیر میں جائیں، صرف اور نحو کے ماہرین کے پاس جائیں تو یہاں کی ذرا اثنینیت کو سمجھیں،
کہ یہ کتنے زاویوں سے، کتنے مدارج و مراتب سے یہ دو کا دوسرا ہونا اور صدیق اکبر کا ثانی اور صاحب ہونا بیان ہوا۔ ثانی اثنین میں بھی ہے، اذ ہما میں بھی ہے، اذ یقول لصاحبہ میں بھی ہے، ایک کہہ رہا ہے اور ایک کو کہہ رہا ہے جی، اور لا تحزن میں بھی ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ غم نہیں کر رہا، ان اللہ معنا میں بھی ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر میں بھی ہے کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما۔ یہ بخاری کی حدیث کسی کو سمجھ آ جائے اور یہ آیات سمجھ آ جائیں اور وہ اس آئینہ نبوت و صدیقیت کو ذرا یکجا دیکھے کہ وہ رب جو اپنی وحدانیت پہ کبھی کسی صورت کسی حال کمپرومائز نہیں کرتا، وہ وحدہ لا شریک یہاں دو کا تیسرا بنا ہوا ہے۔ اے لوگوں تمہیں ابھی بھی صدیق سمجھ نہیں آیا، لیکن علی کو سمجھ آ گیا اور عمر کو بھی آ گیا۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم کا یہ معمول تھا کہ وہ کبھی بھی، حالانکہ ان کا سٹیٹس تھا، مرتبہ تھا، آفیشلی ان کا مرتبہ، شیخین کا مطلب کیا؟ شیخین، وزیرین اور وزیران، لیکن وہ پہنچے اس نقطے پہ تھے اور اس کو صوفیاء نے، عرفاء نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو پہلے مقابلے کیا کرتے، جب بات سمجھ آ گئی تو کبھی بھی انہوں نے حکایت اور روایت میں یہ نہیں کہا کہ میں اور ابو بکر یا ابو بکر اور میں، یہ ان کا انداز ہی نہیں تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم حضور کے ساتھ تھے، میں اور ابو بکر یا ابو بکر اور میں، ہم بیٹھے تھے اور گفتگو کر رہے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا، بارہا 20 مرتبہ ایسی مجلس تھی کہ وہاں یہ تینوں تھے، چوتھا کوئی نہیں تھا اور بات ہو رہی تھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی۔ لیکن اس بات کو جب بھی فاروق اعظم نے حکایت کیا تو یہ انداز دیکھیے، اور سیکھیے پیر بھائی کا ادب کیا ہوتا اگر وہ سینئر ہو، ہمارے شیخ کا خلیفہ ہو، ہے ہمارا پیر بھائی، لیکن فاروق اعظم نے سکھایا کہ اس کا ذکر کیسے کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، ابو بکر بھی ساتھ تھے اور میں بھی سن رہا تھا۔ میرے آقا اور ابو بکر جا رہے تھے، میں بھی ساتھ تھا، وہ گفتگو فرما رہے تھے، میں بھی پاس بیٹھا تھا۔ عمر کو سمجھ آ گئی کہ جن دو کا تیسرا خالق ہو، مخلوق کا تو وہاں گزر ہی نہیں ہے، وہاں جبریل کا گزر نہیں ہے بھائی، کون سے انسان و مخلوق ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور یہ نصوص قطعیہ ہیں، اس میں کسی مسلک مشرب، کسی عقیدے عقیدت کا کوئی گزر و دخل نہیں ہے۔ یہ کائناتی یونیورسل حقائق و ٹروتس ہیں، ان کی طرف ذرا جھانک کے دیکھیں، پھر آگے آپ کو جو داتا صاحب نے کہا ہے، جو صاحب کتاب اللمہ نے کہا ہے، وہ آپ کو باتیں آگے سمجھ آنا شروع ہو جائیں۔ اگر آگے بلاکیج ہے تو آپ پیچھے جو مرضی کرتے رہیں، مین ہول ہی بند ہے، تو وہاں چاہے تفسیر ہو چاہے تاریخ ہو نہیں چلے گا سے بولا، لیکن لیا اوپر سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ہے، اس لیے کہ فاروق اعظم سے بھی زیادہ ٹائم ملا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ سو انہوں نے کیا کیا؟ صحیح بخاری میں سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب بیٹا باپ سے پوچھے تو آپ بتائیے وہاں کے مسلک کی، مشرب کی، باپ بیٹا بیٹھے اور باب مدینہ تو علم ہے، بتانے والے، علم کا لنگر بانٹنے والے۔ پوچھا ابا جان اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے افضل ہستی کون ہے؟ تو شیر خدا علی المرتضیٰ نے اپنا علم، اپنا عقیدہ بیان کیا کہ خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر رضی اللہ۔ بیٹا اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی ہستی ابو بکر صدیق ہے۔
اب بیٹے بھی چونکہ بہت بڑے امام ہیں، امام علم ہیں، اور علم کو روایت کرنے والے، اس حدیث کو روایت کرنے والے، دین کو روایت کرنے والے، وہ رکے نہیں کہا ابا جان کو اس کے بعد ان کو عمر بن خطاب، اور پھر ابا جان اس کے بعد دوسری روایت میں فرمایا عثمان ذو النورین۔ اور یہاں بخاری میں ہے کہ آپ بیٹے تھے نا تو جوش محبت نے جوش مارا، تو پھر پوچھا نہیں کون، کہا اس کے بعد آپ ہیں، خود ہی کہتے، یعنی وہ حوصلہ نہیں تھا، تاب نہیں تھی کہ کسی اور کا نام لیں، ان سے بڑھ کے کون ہوگا؟ تو کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، یعنی تردید نہیں کی، تردید نہیں کی، مطلب کیا کہ ہوں تو میں ہی بیٹا، لیکن اپنی زبان سے نہیں کہتا میں تو حضور کا ایک مسلمان ہوں۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی زندگی کا معمول رہا یہ، جس میں سے میں بس ایک تو جھلکیاں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، چونکہ بڑا محدود و مختصر وقت ہے، موسم کے بھی حالات ہیں، اور قبلہ شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اس مجلس میں، ابھی بار بار ان کے پیغام بھی آئے اور انہوں نے کہا، اور یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں میں ان کے بہاف پہ کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں یہ سب ہمارا طے ہوا تھا، میرے ذمہ یہ موضوع لگا تھا، موضوع بہت بڑا ہے، یہاں میں صرف اس کے اشارے عرض کر سکتا ہوں کہ جو اہل علم ہیں وہ جائیں اور دسترخوان صدیقیت سے لنگر لیں، کیونکہ یہ ابھی تک امت پہ قرض ہے، یہ ابھی امت پر قرض ہے۔ میں چونکہ آج آدھا میزبان بھی ہوں، اس لیے بھی اشار کر رہا ہوں، اور مجھے آپ سے پہلے احساس ہے وقت کی قلت کا، لیکن مسئلہ میرا یہ ہے کہ نہ حسن شغایت دارت نہ ساتھی یا صبر پایا، نہ اس کے حسن کی کوئی حد ہے نہ ساتھی کے بیان کی کوئی حد ہے، بمیرت تشنا مستسقی و دریا ہم چنا باقی، حال یہ ہے کہ ہستی وہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں اپنی باقی ساری عمر لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ 2.25 سال میں امت کی ڈگمگاتی کشتی کو سنبھال کے سیدھا چلا کے جس ہستی نے دکھایا ہے آج بھی ہمیں ضرورت ہے، ٹیکنیکلی we need ابو بکر صدیق۔ ہاں ایک تو ہے نا عقیدت وغیرہ محبتیں فضائل، نہیں ہمیں آفیشلی ضرورت ہے، ہم مامور ہیں شرعاً اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، یہ آرڈر ہے ہمیں کہ میرے بعد ابو بکر کو فالو کرنا، پھر عمر بن خطاب کو فالو، حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنے پیرائے سے ہے، کتنے زاویوں سے۔ میں صرف چاہ رہا ہوں صرف سیدنا علی المرتضیٰ نے جو کہا ہے اس میں سے 2-3 اور باتیں عرض کروں، ایک اس آیت کے تحت کا، ایک والذی جاء بالصدق کو پڑھا آپ نے، اور علماء کے لیے میں یہ بات دہرا رہا ہوں، والذی جاء بالصدق کو آپ نے پڑھا والذی جاء بالحق، یہ قرأت حیدری ہے اس آیت، والذی جاء بالحق وصدق بہ، وہ ذات جو حق یعنی یہ صدق یہ سچا دین لے کر آئے، شیر خدا فرماتے ہیں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق فرمائی آپ فرماتے ہیں یعنی ابو بکر صدیق، اور یہاں آپ رک کے فرماتے ہیں قسم کھا کے جو میں نے مصرے میں باندھا ہے، قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے ممبر۔ آپ بتائیے علی ممبر پہ ہو تو اسے قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ ہم میں سے ابھی تک کسی نے یہاں قسم نہیں کھائی، کیونکہ ہمیں اعتبار ہے آپ کے عقیدے پر۔ تو خطیب کب قسم کھاتا ہے؟ اور خطیب بھی سلونی ما شئتم کی شان والا ہو۔ تو مجمع چونکہ کوفے کا تھا، مدینے کا ہوتا
شیر خدا قسم نہ کھاتے، مجمع کوفے کا تھا. آپ نے کہا قسم ہے علی کو اس رب کی، والذی فالق الحب والنوا. یہ آپ کا قسم کھانے کا انداز تھا ہمیشہ. حضرت علی یوں قسم کھایا کرتے تھے، اور ایسی قسم کا کبھی آپ ماننا پڑے بندے پہ وجد طاری ہو. یار علی سے سیکھو قسم کیسے کھاتے ہیں. کہتے تھے لوگوں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے گٹھلی کو پھاڑ کے اس میں سے دانہ نکالا، پودا نکالا. آیا یہ معرفت الہی علی خالق کی. کہتے مجھے اللہ کی قسم ہے ابو بکر کو صدیق کسی فرش والے نے نہیں کہا، معراج کی رات خود عرش والے نے کہا. لوگوں ابو بکر کا لقب صدیق یہ زمینوں سے نہیں آیا، یہ معراج کی رات آسمانوں سے آیا. اور یہ آپ جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب معراج سے واپس تشریف لائے. اب یہ بھی کمال نکتہ ہے کہ ابھی ابو بکر نے تصدیق کی نہیں اور رب نے صدیق کا ٹائٹل پہلے دے دیا. ابھی واقعہ بیان ہی نہیں ہوا، زمین پہ آئے ہی نہیں. آخری بات جو معراج کے واقعے، یعنی میری فائنڈنگز یہ ہیں کہ معراج بھی نہیں سمجھ آ سکتی ابو بکر صدیق کے بارے. وہ جو اس کا معراج کا تو مطلب ہی عروج ہے، جو اس کا حاصل نقطہ ہے نا وہ جناب صدیق اکبر سے جڑا ہوا ہے. آخری بات جو ہوئی معراج کی رات، جو آخری ڈائیلاگ، آخری مکالمہ ہوا، جو فائنل سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اے جبریل کے حبیب میرے جا رہے ہیں واپسی. اصل میں ہم نے معراج سنی ہے، جانے کا عروج کا سنے، نزول نہیں سنا. اور صوفی کہتا ہے جب تک نزول نہ ہو عروج کی کوئی حیثیت ہی نہیں. جی ناظم اعلیٰ صاحب، فنا اور بقا ہے نا، عروج اور نزول ہے صوفیوں کی اصطلاح میں. تو اگر صوفی سوئی 6 سے 12 پہ جا کے رک گئی، واپس آئی ہی نہیں. 6 سے 12 جانا بڑا کمال ہے. لیکن اقبال سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں تکمیل کا دائرہ کی جو تکمیل ہے، جو پرفیکشن ہے، کمپلیشن ہے، تو تب ہوگی جب پھر 12 سے 6 پہ آئے. اب پورا چکر ہوا، 70 ہوتا ہے. تو اس میں آخری بات یہ ہوئی تھی کہ آپ نے صبح یہ معراج بیان کرنی مطاف میں، حرم کعبہ میں. تو حضور نے فرمایا کہ جبریل وہ تو سارے منکر بت پرست دشمن بیٹھے ہوں اور پہلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. اگر میں خود ہی بتا دوں گا تو وہ 1 کے 1000 بنا لیں گے، پروپیگنڈا کریں گے میرے خلاف. مانے گا کون؟ تو رب جلیل نے بزبان جبریل فرمایا کہ میرے حبیب مکے میں اور کوئی مانے نہ مانے، ابو بکر صدیق جو ہے ماننے کے صدیق ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ. میں بات سمیٹ دیتا ہوں. میں ایک بڑی اہم حدیث کی تخریج کی تھی، سوچا تھا کہ آج علماء کے سامنے 6 ماہ پہلے میں نے تخریج کی رکھی، کہیں ابھی تک بیان نہیں کی تھی. اس کا مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ سیدنا علی فرما رہے ہیں، سیدنا علی خود مرفوعاً بھی مروی ہے، سیدنا انس سے، ابو ہریرہ سے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے، لیکن حضرت علی بھی فرما رہے ہیں کسی بات کو. حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، ان کی محبت منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اور اس کو سیدنا علی نے فرمایا، جسے امام آجری نے کتاب الشریعہ میں جس روایت کو نقل کیا، خود سیدنا علی فرما رہے ہیں، علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض، دھیان سے سمجھیں، فرمایا میری محبت، حبی و بغض ابی بکر و عمر لا یجتمع فی قلب المومن. تو کماکار کہتے ہیں مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر کا بغض، جو 2 ضدیں ہیں، یہ اور کسی دل میں ہو سکتی ہیں، مومن کے دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور اس کے اپوزٹ بھی فرمایا کہ میرا بغض اور ابو بکر عمر کی محبت
یہ بھی کسی مومن کے دل میں جمع ہونے والی چیز ہی نہیں ہے، یہ جنس ہی کچھ اور ہے۔ تو ساری زندگی جناب شیر خدا نے حضرات گرامی اپنے بچوں سے، اولاد سے لے کر عوام و مجموع تک لوگوں کو ممبروں پہ قسمیں کھا کھا کے اور آیتیں پڑھ پڑھ کے شان صدیق اکبر بتائی اور نعرہ صدیقیت لگوایا۔ اور مجھے بھی یہ شعور، یہ توفیق، یہ فیض اور یہ لنگر یہ بارگاہ حیدر کرار سے عطا ہوا، اور اس کے بعد امام جعفر الصادق کے دسترخوان کا ٹکڑا ہے جو نصیب ہوا کہ یہ اتنا بڑا امام لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میرا نانا ابو بکر صدیق ہے۔ تو میں نے پھر سیدوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہا سادات کرام، وہ اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنے بابے کی بات تو سن لو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں، اور پھر میں کہتا ہوں تم آج کبھی بتاؤ امام جعفر صادق کی والدہ کا نام لوگوں کو بتایا کرو جو صدیق اکبر کی نواسی ہیں۔ دو نسبتوں سے انہوں نے کہا میں بیٹا ہوں، ولدنی صدیق مرتین، یعنی آپ کی والدہ بھی صدیق اکبر کی اولاد ہیں، آپ کی نانی بھی صدیق اکبر کی اولاد۔ یہ دو نسبتیں جو مجھے ملی، آپ کی والدہ ہیں سیدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، جو ہمارے شجرہ نقشبندیہ میں امام جعفر صادق سے اوپر جس امام کا نام ہے وہ آپ کے شیخ ہی نہیں، آپ کے نانا جان بھی ہیں، سگے نانا ہیں، جو فقہائے سبع مدینہ میں امام قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ اور پھر آپ کی والدہ کی والدہ، آپ کی نانی جان سیدہ اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر، صدیق اکبر کی پوتی۔ تو یہ تعلق ہے جو ان آئمہ سے بے اختیار شان صدیق اکبر بیان کرواتا، ان کی ناموس کا پہرا بھی دیتے اور لوگوں کو ممبروں پہ بتاتے۔ جناب سیدنا علی مرتضیٰ نے یہ وراثت چھوڑی تھی اپنی اولاد میں، اور انہوں نے غوث پاک سے لے کے پھر پیر مہر علی شاہ تک اس کو نبھایا، انہوں نے آگے چلایا۔ امت کے جتنے ہمارے اکابر بڑے ہیں انہوں نے ہمیشہ اس میراث کی حفاظت کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے فیضان صدیقیت حاصل کریں تو اہل سنت و جماعت ہونے کی چاشنی آپ کو نصیب ہوگی۔ وہ جو ائمہ اہل بیت نے بار بار ایسے میں اس طرف نہیں گیا، بلکہ پچھلے سال میں نے جو گفتگو کی تھی اور کلپ بنا تھا اپنے سیمینار کے لیے جو یہاں ہوا وہ یہی تھا کہ شان یار غار و زبان آل اطہار، وہ سارا ائمہ اہل بیت کے اقوال میں نے اس میں پیش کر دیے تھے، اور باقی تفصیل ہماری اس کتاب میں موجود ہے جس کا میں اشر اشیر کی بیان نہیں کر سکا۔ شان یار غار و زبان حیدر کرار یہاں تک گئی ہے کہ آپ نے منبر پہ کہا ایک دن کوفے کے مجمع میں خطاب میں کہ لوگوں اشجع الناس کون ہے؟ شاید اس سے بڑھ کے کبھی علی کا مجمع حیران ہوا کہ اشجع الناس کون ہے جانتے ہو؟ من اشجع الناس؟ اب مجمع بیٹھا ہو حیدر کرار کا، فاتح خیبر کا، شاہ مردان کا، تو انہوں نے کہا انتا یا علی، سب نے بلا توقف بے اختیار کا آپ اشجع الناس ہیں۔ تو فرمایا لوگو یہ تمہارا علم تھا، یہ تمہارا علم تھا، علی کا علم پوچھو کہ میری نظر میں اشجع الناس کون ہے؟ فرمایا بدر میں جب خیمہ مصطفیٰ پہ اور احد میں جب بڑے بڑے جنگجو اور تلوار باز ان کے قدم اکھڑ گئے تھے نا، میں نے دیکھا ایک نحیف و نزار بدن والا وہ تلوار لے کے خیمہ مصطفیٰ پہ ڈٹ کے کھڑا پہرا دے رہا تھا، جس کے پاؤں اس عالم میں بھی لڑکھڑائے نہیں، وہ ابو بکر صدیق تھا۔ تو میں نے اس دن فیصلہ کیا کہ ابو بکر صدیق صرف عالم الناس ہی نہیں ہے، افضل الناس ہی نہیں ہے، بلکہ اشجع الناس بھی ہے۔ رب کریم صدیق اکبر کی معرفت ہمیں نصیب فرمائے اور ان کی برکت سے پھر ائمہ اہل بیت کی معرفت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا